سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ، اس کی 27 رجب کی تاریخ کو حضور سرور کائنات امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج جیسا سفر نصیب فرمایا اور اپنی ملاقات، اپنے دیدار کا شرف نصیب فرمایا۔ لیکن اسی رجب المرجب کی 13 تاریخ کو مولا علی پاک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش ولادت کا دن ہے۔ جیسے پچھلے جمعے ان کی سیرت طیبہ کے اوپر چند گزارشات کی گئی تھی، لیکن جو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اپنی نماز کے بعد بھی اس دعا کو معمول بنایا کرتے تھے کہ یا اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب، ہمارے رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہماری زندگی کو رمضان المبارک تک پہنچا کہ ہم اس بابرکت مہینے کو، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کو پالیں اور اس کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کافر کے اوپر بیٹھے ہوئے اور اس کو مارنے لگے تھے، اس کو ذبح کرنے لگے سے اپنی تلوار سے، اس نے تھوک دیا آپ پر۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے مجھے چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے خالصتاً میں اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے تجھے پہلے مارنے لگا تھا، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اور اس غصے کی وجہ سے رضائے الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بعد میں رہ گئی، اور میرا غصہ، میری ذات کا غصہ آگے آ گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ اس عمل کو دیکھ کر اور حضرت علی پاک کی اس بات کو سن کر اسلام لے آیا کہ اتنا وہ لوگ رضائے الہی کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو آگے رکھتے تھے، نہ کہ اپنی رضا کو۔ تو قرآن کریم کی جو آیت بینات تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام جو ہے یہ بیت اللہ شریف، اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آپ کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب سو رہے ہیں، ان کے جگانے کا طریقہ دیکھیے۔
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی تلیوں کو چوما، پھر مسلنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، آپ نے دیکھا جبرائیل کیا وجہ ہے کہ آگے تو ڈائریکٹ مجھ سے بات چیت کرتا ہے، آج تو میری تلیوں کو چومنا شروع ہو گیا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہاں عرش معلیٰ پر لے کر آؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کا حکم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہیں، تو آپ نے فرمایا جو اللہ کا حکم ہے کر گزرو۔ آپ پہلے مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور 2 نفل ادا کیا۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ کے جس سینہ اطہر کو چیرا گیا اور دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس کو شق صدر کہتے ہیں، اور اس میں ایسی جو ہے گنجائشات یا انوار و برکات رکھی گئی کہ رب تعالیٰ کے اقتدار کو برداشت کر سکے، ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی گزارش کی تھی اور 300 آدمیوں کو لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی ایک جھلک پڑی سارے بے ہوش ہو کے مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے کہنے لگے یا باری تعالیٰ یہ تو قوم کے سردار تھے اور انہوں نے جا کر بتانا تھا، واقعی موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ کا پیغام واقعی ہمیں سچا سناتے ہیں، اب یہ مر چکے ہیں، یہ کہاں جا کر بتائیں گے؟ پھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا۔ جس پہاڑ پر اللہ کی جھلک پڑی وہ بھی کالا طور پہاڑ سیاہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فرشتوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا، جنت سے ایک تشتری پلیٹ نما یا تاس نما لے کر آئے تھے جس میں آپ کے قلب اطہر کو رکھا گیا، اس میں رکھنے کے بعد زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ معلوم ہوتا ہے جنت کا پانی اتنا فضیلت والا نہیں ہے جتنا زمزم کا پانی فضیلت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری فرمایا اور آج تک وہ جاری و ساری ہے، نہ اس کا نام پتہ ہے کہاں سے نکل رہا ہے کہاں جا رہا ہے، نہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا، دھونے کے بعد آپ کے سینہ اطہر کو پھر جو ہے وہ سی دیا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، آپ کے سینہ مبارک کے اوپر وہ ٹانکے میں نے دیکھے تھے جو قلب اطہر کو، ایک تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب تھے اس وقت آپ کے شق صدر ہوا، جب معراج شریف پر جانے لگے تو ایک اس وقت یہ شق صدر ہوا۔ سینے کے بعد ایک براق سواری لائی گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفید خچر نما، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ بدکنے لگی، کودنے لگی از روئے خوشی کے، وہ جنت کی سواری تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بدکنا کودنا چھوڑ دو، آپ پر امام الانبیاء جو ہے سواری کرنے والے ہیں۔ وہ آرام سے کھڑی ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اس پر سوار ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نگاہ مبارک جہاں پڑتی تھی اس کا قدم وہاں پر لگتا تھا، اتنا وہ جو ہے تیز سواری تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق بجلی سے تیز رفتار والی وہ سواری تھی، جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہے سکنٹوں میں وہ زمین پر ہوتی ہے وہ بجلی، اتنی وہ تیز سواری جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا میں مسجد نبی میں جاتا ہوں
مسجد نبوی کو میں نے دیکھا، پھر میں ایک جگہ سے گزرتا ہوں، سورہ بروج میں اس عورت کا اور اس کے بچوں کا ذکر ہے جس عورت کو وقت کے بادشاہ نے محض اسلام لانے پر جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل کے اندر پہلے اس کے 3 بچوں کو ڈالا۔ اتنا وہ گرم تیل تھا کہ جب پہلے بچے کو ڈالا گیا تو سکنٹوں میں اس کی ہڈیاں رہ گئی، پھر دوسرے بچے کو ڈالا گیا، پھر تیسرا بچہ جو دودھ پیتا تھا اس کو ڈالا گیا، پھر اس عورت کو بھی مار دیا گیا۔ سورہ بروج میں اس عورت کا ذکر ہے۔ فرمایا میں جب اس جگہ سے گزرتا ہوں تو مجھے خوشبو آتی ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک عورت تھی، وقت بادشاہ نے اس کے اوپر ظلم کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، مجمع ہونے کے بعد تیل کڑھا کے اندر رکھا گیا، جب وہ فل ابلنا شروع ہوا تو پھر اس کے بچوں کو زندہ اس میں جلایا گیا، کہا گیا کہ ایمان چھوڑ دے عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس نے کہا میں مر جاؤں گی لیکن اپنا ایمان نہیں بیچوں گی اور گستاخ نہیں بنوں گی۔ تو اس کے 3 بچے اور اس عورت کو اس تیل میں ڈالا گیا، اس کی جو ہڈیاں ہیں یہاں دفن ہیں ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کا ہے۔ سکنٹوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہاں پہنچتا ہوں، اور جاتے ہوئے میں نے غار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جب میں وہاں بیت المقدس میں اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی، وہاں پہنچتا ہوں تو سب سے انبیاء کی صفیں بنی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی جو ہیں موجود ہیں۔ جبرائیل امین نے جاتے ہی پہلے اذان دی، اذان دینے کے بعد میرا ہاتھ مبارک پکڑ کر مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ پتھر بھی موجود ہے جس پتھر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو یعنی براق کو باندھا گیا، ابھی تک وہ پتھر موجود ہے اور یہودیوں کے قبضے میں ہے وہ پتھر جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ وہ دیوار بھی بیت المقدس مسجد اقصی ابھی بھی وہ موجود ہے۔ اگر مسجد اقصی کی تاریخ کو پڑھا جائے، مسجد اقصی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور 6 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء اس کی طرف منہ کر کے، پہلا قبلہ وہ ہمارا ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک، روضہ مبارک، حضرت زلیخا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی روضہ مبارک اسی میں ہے، اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، بالکل مسجد اقصی کے ساتھ جو ہے وہ گنبد، وہ کمرہ بنا ہوا ہے جہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مسجد تھی جہاں حضرت مریم آ کر بیٹھا کرتی تھی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام تشریف لاتے تو ان کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، اور پوچھا کرتے تھے کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا اللہ بھیجتا ہے۔ حضرت مریم کو ان کے والدین نے، حضرت زکریہ علیہ السلام اور اسی طرح ان کے والدین جو حضرت عمران تھے، انہوں نے وقف کر دیا تھا مسجد کی صفائی کے لیے، وہ مسجد میں رہا کرتی تھی۔ خیر وہ محراب میں بیٹھی عبادت کرتی تھی تو ان کے سامنے بے موسم پھل ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی تمام انبیاء علیہ السلام کو۔ نماز پڑھانے کے بعد بالتفصیل سارے انبیاء سے مصافحہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
یہ لقب ملا امام الانبیاء، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کا صحرا کا تاج جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سجا۔ پھر آپ کا سفر جو ہے جہاں براق کو باندھا گیا، فرمایا اس پتھر کے پاس مجھے لے جایا گیا، اور اس پتھر پر جب کھڑا کیا گیا مجھے نہیں پتا چلا کہ میں اچانک پہلے آسمان پر پہنچ جاتا ہوں۔ آسمان کے دروازے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نابہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے آسمان کے دروازے ہیں۔ دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، پہلے آسمان کے دروازے کو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کون؟ فرمایا انا جبرائیل و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مرضی سے آئے ہو یا رب کی مرضی سے؟ فرمایا رب کی مرضی سے۔ دروازہ کھولا گیا۔ استقبال کے لیے پہلے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملاقات فرمائی اور بڑی گفتگو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذکر فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کا امتی بن کر آؤں گا، دمشق کی جامع مسجد کے محراب پر اتروں گا، حضرت امام مہدی علیہ السلام صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، تکبیر ہونے لگی ہوگی، میں آؤں گا اور میری زلف مبارک سے جنت کے غسل کا جو پانی ہے وہ بھی ٹپک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور امام مہدی علیہ السلام جو ہے مجھے آگے کھڑا کر دیں گے اور میں نماز پڑھاؤں گا۔ نماز پڑھانے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل کر میں جو ہے یہود و نصارہ کا قتل عام کروں گا، ان کو شکست دوں گا اور دجال کو ماروں گا۔ دجال جو ہے یہ مسجد اقصی کے بالکل مقام لد ہے، اسرائیل کے اندر ہے، اور وہ کنواں بھی موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے۔ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں گے یا اللہ یہ زمین تیری ہے، زمین کو حکم دے اس کو پکڑ لے۔ اس کے پیر جو ہے دھنس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو وہاں پر ذبح کریں گے اور اس کنویں کے اندر اس کی لاش کو ڈالیں گے۔ مرنے کے بعد پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ تعالی ہوا چلائیں گے، ہوا چلانے کے بعد وہ بدبو جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اب وہ کنواں بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اس کی بڑی جان پڑتال کرتے ہیں، اور اس کے جیسے ہم مسجد کو مقدس، قرآن کو مقدس سمجھتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، ایسے ہی وہ کنویں کا ادب و احترام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں دجال جو ہے فضیلت والا ہے، معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک فضیلت والی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی بن کر آؤں گا اور شادی بھی کروں گا، میرے بچے بھی پیدا ہوں گے اور آپ کے روضہ انور میں پھر میری قبر مبارک بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلے گا سوائے مدینہ الرسول اور مکہ معظمہ کے۔ مکہ معظمہ کے اگر وہاں جائے گا تو فرشتے اسے لاٹھیوں سے ماریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر سلام عرض کریں گے تو فرمایا پہلے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، ان کی 32 سال عمر۔ پھر دوسرے آسمان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بالتفصیل جو ہے ذکر فرمایا، اس کا اگلے جمعے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔